وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر کالعدم تحریک طالبان ہتھیار ڈال دے تو ان کو عام معافی مل سکتی ہے، عام شہریوں کی طرح وہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس طرح کا بیان دے چکے ہیں عام معافی کے حوالے سے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ میں کہتا ہوں کہ ریٹ آف اسٹیٹ کو فرد افراد، گروہ، تنظیمیں اگر کوئی ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے اور اسٹیٹ سرنڈر کرتی ہے اس کے سامنے، تو اپنی ریٹ کو بھی سرنڈر کرتی ہے، اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو بھی سرنڈر کرتی ہے، اور اپنے اداروں کو بھی کہتی ہے کہ سرنڈر کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سرنڈر کا، اور آپ کے پاس قربانیاں کیا ہیں، آپ نے 80,000، آپ کا دعویٰ ہے، ہمارا نہیں ہے، اور ہمیں تو معلوم ہے، ہم نے لاشیں دیکھی ہیں، ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے لاشیں گنی ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ آپ لاشوں کو، مجھے نہیں ہو سکتا ہے یار، 16 دسمبر کا جو واقعہ ہے جہاں بچے، آپ نے آرمی پبلک اسکول کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ہم معافی دیں گے۔ اگر لاہور میں دھماکے ہوتے ہیں اور سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، کراچی میں دھماکے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، دنیا بھر، کوئٹہ میں جو دھماکے ہوتے ہیں اس میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں، آپ کے گریزن پر حملہ ہوتا ہے تو سینکڑوں لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے جب چھامنیوں پہ اٹیک ہوتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر اٹیک ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے افسران کو یرغمال بنایا جاتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم معافی دے رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی معافی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا جب آپ نے پہلی بار، آپ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم معافی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، معافی ہم نہیں مانگیں گے، معافی آپ کو ہم سے مانگنی ہوگی۔ یہ ان کی بات تھی۔ لیکن لغاری صاحب ایک اور بھی تو بات ہے، دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا بھی جو مسئلہ ہوگا وہ ڈائیلاگز کے ذریعے ہی حل ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رٹ کہاں جاتی ہے اسٹیٹ کی؟ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے کہنے دیجئے، آپ نے موقع دیا، بلوچ میں آپ نے کہا کہ انسرجنسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا، اور جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو واپس کیا ہے آپ نے۔ سندھ میں لوگ لاپتہ ہوتے رہے، ان کو واپس کیا گیا، ان کو عام معافی دی گئی۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ آپ نے بنگال میں کیا ہوا تھا، بنگال میں کتنی بڑی وہ ہوئی تھی، بنگال کا شیخ مجیب الرحمان کے جو یادداشتیں چھپ چکی ہیں، اب دوبارہ پڑھیں ان کو۔ وہ تو لگتا یہ ہے کہ ہم سے بڑا پاکستانی تو وہ تھا، اور جب وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں آپ سے بڑا پاکستان ہوں، اس وقت ہم اس کے خلاف اگرتلا سازش کا کیس بنا رہے تھے۔ اور ایک اور بھی تو بات ہے نا، کالعدم تحریک طالبان پاکستان، تو جو کالعدم ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو کالعدم ہٹانا پڑے گا نا۔ دیکھیں، مجھے بات چیت سے اختلاف نہیں ہے، آپ کے اپروچ سے اختلاف ہے۔ آپ یہ جو علی وزیر ہے وہ کیوں جیل میں پڑا رہے؟ محسن ڈاور نے کیا کیا ہے؟ مطلب یہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہتے ہیں ہم آئین نہیں مانتے، انہوں نے اعلان کیا ہے۔ کیا آپ کس چارٹر پر جائیں گے؟ ماننا پڑے گا نا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آئین کو، وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے، پہلے وہ تو اعلان کریں کہ ہم نے پاکستان۔ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں، تو کیا پتا مذاکرات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ انگیج کر رہے ہیں فریق کے طور پر، آپ فریق اسٹیبلش کر رہے ہیں ایک کو، آپ ایک کو، میں آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں تو آپ ایک فریق کے طور پر بات کریں گے۔ کیا ایک جس کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہیں، جس کو آپ جو ٹیررسٹ قرار دے چکے ہیں، آپ اس کے ساتھ مذاکرات، تو کیا آپ نے اس کو مسئلے کا ایک فریق سمجھ لیا ہے؟ اور اسٹیٹ ہماری جا رہی ہے مذاکرات کرنے کے لیے، تو کیا اسٹیٹ ان کو یہ لیول دے رہی ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مذاکرات کرے؟ کیا وہ اسٹیٹ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اپنی پارٹیوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک آئین کی شک میں یا ایک قانون سازی کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اپوزیشن کا اعتراض بھی تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پھر تالا لگا دیں، چابی کہیں پھینک دیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر آپ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب پارلیمنٹ کو تو علم نہیں ہے نا، پارلیمنٹ آن بورڈ نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، افغانستان میں آپ کے پاس افغانستان کے مذاکرات دوحہ میں ہوں گے، پاکستان کے مذاکرات افغانستان میں ہوں گے، تو یہ عجیب طرفہ تماشا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک مملکت ہے، ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، اس ملک کی لیجیٹیمیسی، اس کی قانونی حیثیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں شریک ہو رہی ہے تو آگے والا بھی ایک ایسا فریق ہو جو آپ کے ساتھ مذاکرات۔ آپ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں، پھر آپ اس کا نام نکالیں اور اقوام متحدہ سے کہیں
اور اور دنیا بھر سے کہیں کہ بھائی ان کا نام نکالو، یہ جن کو ہم نے کل کہا تھا یہ دہشت گرد ہیں، اب دہشت گرد نہیں، ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ لا حاصل ہوں گے۔ کسی کے اندر اگر احساس موجود ہے، اگر آپ نے اس ریاست کا بیانیہ تبدیل کرنا ہے، اگر اس پاکستان کی آپ نے بیسک خصوصیت جو ہے آئین نے ہماری جو بنیادیں ہیں ان کا تعین کر دیا ہے، اگر آپ آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، ابائنس میں رکھتے ہیں، آپ اس کو جو توڑتے ہیں، تو پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے نا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جو آپ کا آئین نہیں مانتے آپ اس کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں۔ What for؟ کس لیے؟ اور جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں آئین کو مانتا ہوں، میں آپ کے قانون کو مانتا ہوں، میں آپ کے آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی گردن سے پکڑ کر اس کو کہتے ہیں لیٹ جاؤ، جا سیدھا لاک اپ میں جاؤ، جیل میں جاؤ۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کے ملک کے اپنے شہری جو کسی کرمنل، میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہو، آپ اسے معاف نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہے، آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف کر رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے، آپ کے کسی عمل پر تنقید کر رہا ہے، اس عمل پر تنقید کر رہا ہے اگر کوئی کہ بھئی آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، وہ دیکھو نذیر لغاری تنقید کر رہا ہے، لہذا پکڑو اس کو، یہ اس کے خلاف کیس دائر کرو۔ بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ریاست کے تمام اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو ریاست کو، آئین کے اداروں کو، آئین ساز اداروں کو اور آئین کے ماتحت اداروں کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، ان کی ریٹ کو نہیں مانتا ہے تو ہم اسے نہیں مانتے ہیں بھائی۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ بالکل، اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا علاج صرف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ لغاری صاحب، نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں صرف سنا ہی جاتا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ نیشنل ایکشن پلان نے ایک راہ متعین کر دی تھی کہ آپ نے اس راستے پر چلتے ہوئے اور یہ کارروائی کرتے ہوئے آپ نے امن کی طرف جانا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھے آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد آپ نے کیے۔ آپ کہیں جی ہم نے مٹی ڈال دی، ہم نے آپریشن ضرب عضب پر، آپ کہیں یہ ایکٹیویٹی خام خواہ ہم نے کی تھی، آپ کہیں کہ جناب ہم نے آپریشن رد الفساد کی ایکٹیویٹی خام خواہ کی تھی، آپ کہیں کہ ہم نے پورے کے پورے علاقوں کو خالی کرا لیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں ہم لوگوں کو آئی ڈی بیز بنا دیا تھا، ڈسپلیس کر دیا تھا۔ یہ خام خواہ کی بات ہے، ہم نے خام خواہ کی تھی، ہم نے خام خواہ آپریشن کیے تھے، مانے اس بات کو، اور کہیں کہ ہم معصوم لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے تھے۔ کس بنیاد پر یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم ایک ڈائلاگ پروسیس میں جائیں، اور آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب وہ آ جائیں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ آپ نے کیا تھا ایک تجربہ، صوفی محمد کے ساتھ آپ نے تجربہ کیا تھا، وہ مان گئے تھے کہ جیسے میں آئین کو مانتا ہوں، اور پھر انکار کر دیا تھا ان کے داماد نے جا کر اپنی اسٹیٹ بنا لی تھی، سوات میں آپ جا نہیں سکتے تھے، پھر انہیں ہمارے ریاستی اداروں کو جا کر آپریشن کرنا پڑا تھا، اور آپریشن کے نتیجے میں وہ سارے علاقے خالی کرائے گئے تھے، سوات پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سوات جو ہے بھی، وہ اسلام آباد میں مرگلہ کی پہاڑیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور ہم ڈر رہے تھے، اور پھر ریاست میں انہی اداروں نے بحال کیا وقار ریاست کا۔ اب ہم ان اداروں کو کہیں گے نہیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ معافی تلافی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اب آپ پیچھے ہٹ جاؤ، جنرل ہیڈ کوارٹر پیچھے ہٹ جائے اور چھاونی ہماری پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے گریزر پیچھے ہٹ جائیں، ہماری فوج پیچھے ہٹ جائے، ہم جا رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔